السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک شخص تھے جو شہر بغداد کے اندر سلائی کا کام کیا کرتے، درجی تھے۔ تو اس زمانے میں کھوٹے سکے بھی لوگ چلا دیا کرتے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جو بھی ان کے پاس پیسے لے کر کے آتا اور کھوٹے سکے بھی لے کر کے آتا تو آپ اس کو رکھ لیا کرتے تھے۔ رکھنے کے بعد آپ ان کھوٹے سکوں کو لیتے شام کو اور کسی دریا میں جا کر کے ڈال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ بات زیادہ فیمس ہو گئی، مشہور ہو گئی کہ کھوٹے سکے کہیں نہیں چلتے، ان کے پاس چل جایا کرتے ہیں، تو درجی کے پاس لوگ آتے، کھوٹے سکے دے کر کے چلے جاتے۔ ایک مرتبہ وہ درجی نماز میں مشغول تھا تو کچھ لوگ آئے کھوٹے سکے لے کر کے، تو اس کا لڑکا دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ کھوٹے سکے دیکھے، اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ سکے تم میرے باپ کو دے کر کے چلے جاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ پورے گاؤں میں مشہور ہے کہ تمہارے والد شاید پیسوں کی پرکھ نہیں رکھتے، کھوٹے سکے ان کو سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے وہ رکھ لیتے ہیں۔ مگر اس لڑکے نے کہا کہ میرے والد سب جانتے ہیں اور وہ اس لیے یہ روپیے کھوٹے رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو کہیں نہ کہیں تو چلاؤ گے، دوسروں کو دھوکہ دو گے، اس سے بہتر وہ خود ہی رکھ لیتے ہیں۔ اور رکھنے کے بعد شام کو وہ دریا میں ڈال کر کے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، ان سے پوچھا کہ آپ یہ کھوٹے سکے نہیں سمجھتے؟ کہا سمجھ میں تو آتا ہے، میں لے بھی لیتا ہوں، مگر مجھے معلوم ہے آپ کہیں اور دھوکہ دو گے، اس سے پہلے میں لے لوں، اور میں بھی اپنے گھر میں ان کو رکھتا نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے وہ سکے لیں اور کہیں اور جا کر کے چلا دیں، تو میں ان کو لے کر کے دریا کے اندر ڈال کر کے آ جاتا ہوں۔ جب اس شخص کا آخری وقت آیا تو ان کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے ان کے آخری لفظ سنے، اور سننے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت اور تعجب ہوئی کہ اس نے یہ جملے آخری وقت میں کہے۔ کہا مولا، دنیا میں نے لوگوں کے کھوٹے سکے قبول کیے ہیں، میں نے لیے ہیں، لوگوں کے کھوٹے سکوں تک کو قبول کیا ہے، میں بھی ایک کھوٹا انسان ہوں مولا، تو مجھے بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ سبحان اللہ۔